چودھری صالح حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر ہیں، مسلم لیگ کاف کے رہنما ہیں، چودھری شجاعت حسین کے جو ہے وہ فرزند ہیں۔ چودھری صاحب سے بہت سارے سوالات ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، سوالات ساتھ ساتھ ہی ہو جائیں گے، لوگوں کو پتہ لگ جائے گا مدعا کیا ہے۔ چودھری صاحب آج الیکشن کمیشن کی کیا پروسیڈنگ تھی؟ کیا آپ کو وقت مل گیا ہے، کلین چٹ مل گئی ہے، پارٹی کس کے پاس ہے، اجلاس کتنا قانونی قرار پایا ہے جو کامل علی آغا صاحب نے کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ شکریہ جی اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ تو اس میں جی جو الیکشن کمیشن سے کے پاس ہم گئے تھے، جو انہوں نے غیر قانونی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اجلاس بلایا لاہور میں، اور اس میں جو اعلامیہ جاری کیا وہ یہ تھا کہ جی ہم نے چودھری شجاعت حسین صاحب صدر پارٹی کے اور طارق بشیر چیمہ صاحب جنرل سیکرٹری، ان دونوں کو ہم نے ریموو کر دیا، اور ہم ایک 10 تاریخ اگست کو الیکشن کروا رہے ہیں پارٹی۔ ٹھیک، اس وجہ سے ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور ان کو پاور کرایا کہ جی یہ ایک اس طرح کا اقدام کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ روکا جائے۔ اچھا چودھری صاحب، کیا گنجائش نہیں ہے مسلم لیگ کاف کے آئین کے اندر یا اس کا جو الیکشن کمیشن کے پاس جمع جو پورا پروسیجر ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کو ریموو کیا جا سکتا ہے؟ آخر آپ کی پلی کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ اسی طرح ہی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ کل آپ کو خبر ملے کہ پی ٹی آئی بلوچستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ریموو کر دیا۔ ٹھیک، اس کی اسی طرح کی حیثیت ہے اس کی۔ اچھا چودھری صاحب، سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہونی چاہیے جی، اس کا اجلاس ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے جی اس میں ریموول کی پروویژن یا یہ کہ پریزیڈنٹ خود ریزائن کر دے، یا پھر اس کا ایک پروسیجر ہے جو بالکل فالو نہیں کیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ چودھری صاحب، پارٹی بچانے میں تو محسوس ہی ہو رہا ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اگلا لائے عمل کیا ہوگا آپ کا؟ پرویز الہی صاحب کو کتنا خطرہ ہوگا کہ جب چودھری شجاعت صاحب کے پاس پارٹی رہے گی، اور ظاہر ہے کہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بہت سارے شکوک و شبہات ہیں کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جا سکتے ہیں اگر چودھری شجاعت صاحب جو ہے وہ ان کے حوالے سے لیٹر لکھیں یا ان کو ڈی سیٹ کروانے کے لیے جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے اپیل دائر کریں، تو اگلا لائے عمل آپ کا کیا ہے؟ پارٹی تو بچتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے جی، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جی، ہم تو اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتے ہیں، باقی کرنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انہوں نے 16 تاریخ ہمیں دی ہے، اور ان کو بھی میرے خیال ہے نوٹس جائے گا، تو ان کو بھی بلایا جائے گا، ان کی بات سنی جائے گی۔ میرے خیال ہے اس کے بعد پھر مزید شاید کوئی کچھ ڈیٹس ہوں، یا شاید 16 کو فیصلہ ہو جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں جی۔ لیکن جہاں تک ڈسکوالیفیکیشن اور وہ والی معاملات ہیں جی، اس میں ابھی چودھری شجاعت حسین صاحب نے اس بارے میں نہ ہی کوئی بات کی ہے، نہ ہی کوئی اس میں مشاورت ہوئی ہے۔ اچھا، کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا؟ ظاہر ہے کہ چودھری صاحب کا ایک بڑا پرانا تعلق ہے پرویز الہی صاحب کے ساتھ، ایک خاندان ہے، ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں جی، لاہور میں ہمارا ایک ہی گھر ہے۔ کچھ سیاسی رابطہ بھی آپس میں ہوا ہے کہ چیزوں کو کس طریقے سے طے کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں جی، فی الحال تو نہیں ہوا جی۔ اچھا صالح صاحب، آپ کے حوالے سے ایک بہت اعتراض اٹھایا جاتا ہے بہت سارے حلقوں کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کے جو حلقے ہیں وہ زیادہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ نے کیا موٹیویشن تھی کہ جو آپ نے پی ڈی ایم اتحاد کا سہارا لیا یا اس کی طرف جانے کو ترجیح دی؟ کیا آپ کو بہت اچھے پیسے آفر ہوئے تھے آصف زرداری صاحب سے یا پی ڈی ایم اتحاد کی طرف سے؟ کوئی آپ کو سیٹوں کی آفر ہوئی تھی، یا آپ کا اور مونس الہی صاحب کا کوئی اختلاف ہے گجرات کی وراثت کے اوپر؟ وراثت سے میری مراد سیاسی وراثت ہے۔ میں دونوں چیزیں کلیئر کر دیتا ہوں جی آپ کو۔ ایک تو یہ کہ جو پیسوں والی بات ہے جی، بالکل غلط اور بالکل ہی جھوٹ پہ مبنی ہے جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی جب مارچ کے آخری ہفتے میں ہم نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، اس میں صرف میں نہیں تھا جی، پرویز الہی صاحب، شجاعت صاحب، ہم سب لوگ ایک ہی پیج پہ تھے جی، ایک ہی پیج پہ تھے، اور اسی دن رات کو ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ جی ہم نے جو کمٹمنٹ کی ہے، شجاعت صاحب نے کہا کہ میں نے وہ آنر کرنی، بیس وہ بنی جی، بیس وہی بنی، اس پہ ہم سٹینڈ لے کے کھڑے رہے، اور ہمارا نہیں خیال تھا کہ ہم اتنا آگے تک چلے جائیں گے۔ ہم نے وہ سٹینڈ لیا اور اپنا ووٹ ڈالا، جو ہم نے کمٹمنٹ کی تھی وہ آنر کی، لیکن اس کے بعد ہمیں جسے کہتے ہیں نا جی سیاسی طور پہ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی کیونکہ ہم نے اگر آخری منٹ میں فیصلہ چینج کر لیا تو آپ نے کیوں نہیں چینج کیا ہمارے ساتھ۔ ہماری یہ پلی تھی کہ جی شجاعت صاحب جو 10 جماعتوں کو کے پاس آپ لوگوں نے خود ہی بھجوایا اور ان سے کمٹمنٹ بھی کی، سارا کچھ کیا، تو وہ کیسے اس سے انحراف کر لیں جی؟ دیکھیں، نہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے شجاعت صاحب نے، نہ ان کو کوئی عہدہ چاہیے، صرف ایک بچی کچھ عزت رہ گئی تھی جی، اس کے لیے انہوں نے سٹینڈ لیا جی۔ بات ساری وہاں سے شروع ہوئی، اس کے بعد پھر
وزارت والی جو بات ہے وہ تو اس کے بہت بعد میں آئی، اور پہلے میں نے ریفیوز کیا. میں نے ان کو کہا جی میں وزارت نہیں لوں گا، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے ووٹ ڈالا ہی وزارت کے لیے تھا. کسی بھی ہماری بات کے اندر وزارت کا ذکر تک نہیں تھا کہ مجھے وزارت دینی ہے یا میں نے لینی ہے یا کوئی ایسی بات ہے. اور جہاں تک پیسوں والی بات ہے جی، کہ الحمدللہ نہ شجاعت صاحب پہ کبھی الزام لگا اس طرح کا، میں نہ ہی انشاءاللہ تعالی، مطلب الزامات تو لوگ لگا دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی جی ہمارا یہ کبھی بھی نہ نیت رہی ہے اور نہ ہمارا یہ اس طرح کی ورکنگ ہے. آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں جی، آپ ہمارے حلقے میں جا کے بھی پوچھ سکتے ہیں، باقی جگہوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کن کا کام ہے اور کن کا نہیں ہے. تو الحمدللہ ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے جی. بس وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ کسی کو ڈی فیم کرنے کے لیے یہ الزامات انہوں نے شروع کر دیے. تو کوئی قانونی کارروائی کریں گے آپ؟ میری بڑی خواہش ہے جی. میں نے ایک وکیل سے بات بھی کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی پاکستان میں ڈیفیمیشن کیا، لوگ صبح کچھ اور کہتے ہیں شام کو کچھ اور، لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی یہ ویکینڈ پہ جا کے دوبارہ ان سے ملوں گا، مشورہ کروں گا کہ ہمیں کرنا ضرور چاہیے آگے جو بھی قانون پاکستان میں. پتا آپ کو جی ڈیفیمیشن کے اوپر کوئی ایکشن تو ہوتا نہیں ہے جی، لیکن میں ضرور چاہوں گا کہ ان سب لوگوں کو نوٹس بھیجا جائے جنہوں نے یہ الزامات لگائے. اچھا چوہدری صاحب، مونس الہی صاحب کی خواہش تھی کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں، میں ایک اور چیز پلیز اگر اس میں ایڈ کر لوں جی 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 اس میں انہوں نے ایک اور بھی الزام لگایا ہے کہ جی شاید ہماری عداوت تب شروع ہوئی کہ جب خان صاحب نے مونس الہی صاحب کو وزیر بنایا اور مجھے فیملی نے، شجاعت صاحب نے کہا کہ اس کو نہیں، مونس کو وزیر بنانا. آپ یقین کریں جی یہ بھی ایک اور بہت بڑی جو ہے نا، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جی بس وہ کریکٹر اسیسینیٹ کرنے کے لیے کہ یار یہ آدمی تو لالچی تھا وزارت کے لیے، اس لیے خاندان میں پھوٹ پڑ گئی. وہ 8 مہینے 10 مہینے وزیر رہے ہیں جی. میں آپ کو دل سے کہتا ہوں جی کہ میں نے نہ کبھی مطلب کوئی ایسا بیان دیا کہ جہاں سے فیلنگ آئی ہو کہ جی میں خوش نہیں. مطلب میں نے ایک دفعہ یہ بھی نہیں کہا والد صاحب کو کہ جی وہ کیوں تو میں کیوں نہیں. بالکل ٹھیک. کسی کو بھی نہیں کہا جی، نہ ہی میرے دل کے اندر کوئی ایسی بات تھی کہ یار وہ اس کو کیوں بنا رہے ہیں. میں خوش تھا کہ وہ وزیر بن رہے ہیں، نہ میرا کوئی خواہش تھی کہ ان کی جگہ میں بن جاؤں. تو یہ اس طرح کی جی بات کرتے ہیں اور پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں جی، اور کچھ نہیں. اچھا چوہدری صاحب، آپ کی پھپھو کے حوالے سے جاوید چودھری صاحب نے کالم میں لکھا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے جلسوں میں جاتی ہے، یعنی کہ مونس الہی صاحب کی والدہ آپ کی پھپھو. تو کیا یہ حقیقت ہے؟ آپ نے یہ بات جاوید چودھری صاحب کو بتائی تھی؟ اس میں کیا حقیقت ہے؟ جی انہوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ جی کیا وجہ ہے، فیملی کا کیا ہے رجحان، اور اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی. تو میں نے ان کو بتایا تھا، میں نے کہا تھا کہ جی وہ مجھے لگتا ہے کہ کافی ٹلٹڈ ہیں ٹورڈز پی ٹی آئی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز مجھے سالک صاحب اور بتائیے گا، آپ کی ذاتی چوائس کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ سیاست میں کوئی نہ کوئی رائے تو ہوتی ہے، یہ پارٹی پھر بعد میں فیصلہ کر لے کہ کس کے ساتھ جانا ہے. چودھری شجاعت صاحب کی اور آپ کی ذاتی رائے کیا تھی؟ پی ڈی ایم اتحاد کے ساتھ جانے پہ زیادہ خواہش مند آپ تھے، کیونکہ مونس صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف جانے میں خواہش مند تھے، تو آپ کس کی طرف جانے میں زیادہ خواہش مند تھے؟ میں بتاؤں جی آپ کو، بات یہ ہے کہ 3 سال میرا نہیں خیال جی کوئی بھی شاید ایسا کوئی ایک مہینہ گزرا ہو کہ جب پنجاب کے اندر آپ سنتے ہی تھے جی یار 2-3 ہفتے بعد گلے شکوے ہوتے تھے ہماری جماعت کی طرف سے. سما صاحب بھی کئی دفعہ کرتے تھے، پنجاب کے اندر بھی کئی دفعہ ہوتے تھے. وہاں کے سی ایم صاحب کے ساتھ پرویز الہی صاحب کے معاملات کوئی سیٹل نہیں تھے، کبھی ہو جاتے تھے کبھی بگڑ جاتے تھے. تو ہمیں تو اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ جی کہا گیا کہ جی یہ ایک آفر آئی ہے تو اس کو انیشیٹ کرنا چاہیے. تو بس میں بھی، والد صاحب بھی، پرویز الہی صاحب بھی، سب لوگ آن بورڈ تھے جی کہ ہمیں پی ڈی ایم کے ساتھ ہی جانا چاہیے. کیونکہ اگر آپ یاد کریں جنوری فروری کے مہینے میں جی کیا سرائیاں یہ تھیں کہ جی پی ٹی آئی کا پتہ نہیں کیا بنے گا اور الیکشنوں میں کیا ہوگا، اور بڑی مہنگائی جس طرح آج یہ حالات ہیں وہی حالات تھے جنوری میں جی. وہ تو پھر خط نکل آیا اور ایک نیا بیانیہ بن گیا. تو میں حیران ہوں کہ جی کس طرح 5 مہینے میں وہ ایک دم سے سارا کچھ چینج ہو گیا. لیکن ہم کھڑے رہے اسی بات پہ کہ یار جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے، اور وہ بہت ایسی کمٹمنٹ تھی کہ جی مطلب اس کی تفصیل بہت لمبی ہے کہ جی کیا کیا باتیں ہوئیں اور کس لیول کی کمٹمنٹ ہوئی کہ آپ امیجن کریں کہ نواز شریف صاحب بھی اس بات پہ رضامند ہو گئے کہ ٹھیک ہے پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا لیتے. بالکل ٹھیک. آپ سوچیں جی 10 لوگوں کے ساتھ نون لیگ اس بات پہ مان گئی کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہوں گے. تو آپ امیجن کریں ایک ٹرسٹ کا کہ کس لیول تک لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. سالک صاحب کچھ مستقبل کی بات بھی کر لیتے ہیں. آپ کا اور مونس الہی صاحب کا کوئی اختلاف بھی رہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ چکوال کی سیٹ دی گئی اور خود مونس الہی صاحب گجرات کی سیٹ پر رہے؟ سیٹوں کے حوالے سے، سیاسی وراثت کے حوالے سے بھی کوئی اختلاف رہا ہے کبھی؟
اس بات کے اوپر جی ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں جی، میری ہمیشہ سے خواہش رہی تھی شروع سے کہ جس طرح چودھری شجاعت حسین صاحب اور میرے جو بزرگ ہیں پرویز الہی صاحب، جس طرح وہ چلے ایک ٹیم بن کے، ہم بھی اسی طرح ہی چلے. لیکن انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو، اس طرح سے ہو نہیں سکا. اختلافات تھے آپ لوگوں کے پہلے بھی دونوں کزنس کے آپس میں؟ نہیں کبھی ہماری کوئی اس طرح کی بات یا اختلافات یا کوئی لڑائی جھگڑا کبھی نہیں ہوا، کبھی. اچھا جو صاحب ایک آخری بالکل چیز بتائیے گا، مستقبل آپ لوگوں کا کیا ہے؟ نون لیگ کے ساتھ چلنا چاہیں گے، پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا چاہیں گے؟ نون لیگ میں ایک آواز یہ بھی لگتی ہے کہ شاید آپ لوگ جو ہے وہ ضم ہونا چاہتے ہیں، یہ ضم ہو سکتے ہیں مستقبل میں، تو سیاسی لائے عمل آپ کا مستقبل کا کیا ہے؟ نہیں، ایسی کبھی ہماری کوئی ضم ہونے والی بات ہوئی نہیں تھی. مطلب اس طرح سے نا کہ ہوتا ہے نا بیٹھ کے کوئی سیریس ڈسکشن ہو رہی ہو گیا، ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی ہم ان کے ساتھ ہوں گے جہاں سے ہمیں عزت ملے گی. ایک بالکل آخری چیز اگر، اور جہاں پہ لوگ اپنی بات کا آنر کریں گے اور پاس رکھیں گے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اچھا چوئی صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی سوال اٹھایا گیا. کامل علی آغا صاحب نے جو میٹنگ کی اس میں بڑے معذرت کے ساتھ بہت ہی ایسے الزامات لگائے گئے جو نہیں لگانے چاہیے تھے. تو کیا چوئی صاحب پارٹی کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ کیا وہی پارٹی چلاتے ہیں یا آپ لوگ طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ مل کے اپنی باقی سینٹرل ایگزیکٹو کے ساتھ مل کے پارٹی چلاتے ہیں؟ پارٹی چلا کون رہا ہے؟ چودھری شجاعت صاحب کا جی اس طرح کا کنٹرولنگ مزاج ہے نہیں. وہ سب سے ان کی خواہش ہوتی ہے سب سے مشاورت کر کے چلیں. تو ان کا آج بھی وہی ہے، اس طرح ہی چل رہے ہیں جی. اور جو انہوں نے باتیں کی جی، مجھے بڑا ہی افسوس ہے جی کہ 3-4 مہینے پہلے جب وہ ان کے لیے وزارت اعلیٰ جگہ جگہ جا کے مل رہے تھے لیڈران سے، تب بالکل ٹھیک تھے. اور آج 4 مہینے بعد جب دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح کی باتیں شروع کر دی. بہت شکریہ صالح صاحب. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے، مکمل کیجیے گا. میں کہہ رہا تھا شجاعت صاحب خود بھی بہت رنجیدہ سے اس بات پہ کہ کامل علی آغا، جن کو آپ کیا بتاؤں جی، میں جتنا شجاعت صاحب نے ان کو پیار دیا اور جتنا ان کا خیال رکھا، ان کے منہ سے اس طرح کی بات جو ہے نا جی بہت ہی شرمناک ہے جی. اچھا بالکل ایک آخری چیز ہے، پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ مونس نے ان کو باندھ کے رکھا کہ وہ اس فیصلے کے اوپر رہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ہی جانا ہے. تو کیا آپ کا دباؤ بھی چلتا ہے جو شجاعت صاحب کے اوپر؟ نہیں جی، میں نے کبھی دباؤ نہیں ڈالا جی. کوئی فرمائش کی ہو، کوئی ضد کی ہو؟ ظاہر ہے کہ آپ کے والد بزرگوار ہیں. کبھی نہیں. میرے لیے میں کبھی ان کو ایسی پوزیشن نہیں ڈالا جی کہ جہاں پہ وہ اس مشکل میں ہوں کہ جی اس نے کوئی زبردستی کر رہے ہیں یا ضد کر رہے ہیں، کبھی بھی نہیں. چلیں، بہت شکریہ صالح حسین صاحب. ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے.